بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسد سید، اور میرے ساتھ موجود ہیں انتہائی اچھے اور محترم صحافی ذلے بھائی ہمارے ساتھ آج موجود ہیں۔ اور آج ہم بات کریں گے آج کی تازہ ترین صورتحال۔ پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا، بہت واویلا تھا، شور تھا کہ پتہ نہیں کیا ہی ہونے جا رہا ہے، اور ایک بہت بڑا پاور شو کریں گے۔ تو اس حوالے سے پوچھیں گے ضلع سے بھی، اور حقائق جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو کچھ کہا جا رہا تھا اس حوالے سے کوئی پریشر بلڈ ہوا اس جلسے سے یا نہ ہوا، یا پی ڈی ایم جو ہے وہ جو تاثر دینے میں کی کوشش کر رہی تھی اس میں کامیاب ہوئی، یا وہ اپنا صحیح طریقے سے جو مدعا ہے وہ عوام کے سامنے نہیں رکھ سکے۔ السلام علیکم ضلع۔ وعلیکم السلام اسد، اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ اسد، آپ نے جس طرح بات کی، میرا خیال سے پی ڈی ایم جو ہے وہ تھوڑا سا یوں کہہ لیں بیک فٹ پہ بھی ہے، کیونکہ اوور آل دیکھا جائے تو عوام نے بہت عرصے سے ان لوگوں کے اوپر بھروسہ کیا اور ان کو وہ نتائج جو ہے موصول نہیں ہو پائے، جس کی وجہ سے وہ عمران خان صاحب کی طرف گئے۔ انفارچونیٹلی میں یہ کہوں گا عمران خان صاحب بھی ان کی امیدوں پہ پورے نہیں اتر پائے، تو اس وجہ سے پی ڈی ایم کو تھوڑا سا گراؤنڈ ضرور ملا ہے باہر آنے کا۔ اور لوگ کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ فلاپ جلسہ ہے یا فلاپ ان کا دھرنا ہے، تو میرا خیال سے اتنا فلاپ نہیں ہے۔ جو میں نے وہاں پہ آن گراؤنڈ لوگوں سے پوچھا ہے، میرا خیال سے 10-15 ہزار لوگ آلموسٹ ہوں گے وہاں پہ ان کے ساتھ۔ تو اتنے شارٹ نوٹس پہ انہوں نے جو یہ کیا ہے، میرا خیال سے تھوڑا سا پریشر ضرور بلڈ کریں گے گورنمنٹ پہ، اور اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ حکومتی وزراء کی جو کانفرنس ہو رہی ہیں، پریس کانفرنسز، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا پریشر بلڈ ہوا ہے، کتنا نہیں ہوا۔ ضلع جہاں تک میری رائے اگر آپ جاننا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ پہلے دن سے اس دفعہ جو حکومت ہے نا، جیسے ہم زرداری صاحب کے بارے میں سنا کرتے تھے، انہوں نے سہیل وڑائی صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اتنے بڑے بڑے سکینڈل آپ کے حکومت میں آئے زرداری صاحب، آپ نے کوئی ٹینشن نہیں لی، آپ نے کبھی کوئی بات ہی نہیں کی، اور آپ 5 سال پورے کر کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی میں ٹی وی نہیں دیکھتا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو بالکل عمران خان تھوڑا سا اس حوالے سے طبیعت اس کی الگ ہے۔ آج جی جی اگر پروپیگنڈا شروع ہوگا نا تو وہ جی جی پہلا کام پتہ کیا کریں گے؟ صبح اٹھتے ہی بلا لو جی ترجمانہ نو، آ جاؤ ہوں سارے ترجمان۔ صحیح طرح سے ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، تم وہاں کیا کر رہے تھے ٹی وی شو میں بیٹھ کے، تم وہاں کیا کر رہے تھے، تم کیوں نہیں گئے، تو ان کا تھوڑا جو پہلے دن سے ہم دیکھ رہے ہیں ان کا سٹینڈ الگ ہے۔ اگر جلسہ کامیاب ہو ناکام ہو، ٹی وی پہ ہر ترجمان نظر آنا چاہیے، اور جو تھوڑا سا بیک فٹ پہ جائے گا، صحیح نہیں کھیل پا رہا، اس کا پھر استعفی بھی مانگ لیا جاتا ہے اور استعفی مل بھی جاتا ہے۔ وہ آپ نے دیکھا بالکل ہی ہے، ابھی بڑا چرچا ہوا ندیم سلجان صاحب کے استعفے کا۔ تو ان کی پریس کانفرنسوں سے آپ یہ نہ تاثر لیں کہ یہ کوئی بڑا کامیاب جلسہ ہوا اور انہوں نے شور ڈال دیا۔ جو میری اسلام آباد میں صحافیوں سے دوستوں سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ایک لمبے گیپ کے بعد پوری پی ڈی ایم اس اسٹیج پہ جمع ہوگی، اور پھر بڑا تگڑا کیس جو ہے وہ کہ 6 سال سے کیس کا فیصلہ نہیں ہو رہا، وہ بڑی تگڑی کو باتیں کی جائیں گی اور بہت بڑا جلسہ ہوگا اور دھرنا ہوگا، اور یہ پریشر بلڈ کر دیں گے، اور حکومت کی جو ایوان ہے اس میں کھلبلی مچ جائے گی۔ تو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کیونکہ میں اسلام آباد میں بہت زیادہ رہا ہوں۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ چڑی پر بھی مارے نا تو میٹرو بند ہو جاتی ایسا ہی ہے۔ اسلام آباد میں۔ اسلام آباد میں آج ایکسٹرا میٹرو چلائی گئی، جتنی بسیں چلتی ہیں نا، اگر 20 چلتی ہیں تو آج 30 چلائی گئی ہیں۔ پتہ کیوں؟ کہ جو جانا ہے جنہوں نے واپس، وہ ذرا جلدی واپس پہنچ جائے۔ ایک تو آج اس میں چلتی رہی، پھر دوسرا ہمارے دوست ہیں عدیل وڑائچ، وہ دکھاتے رہے کہ جہاں پہ جلسہ ہو رہا تھا نا اس کے ساتھ والے روڈ سے بھی گاڑیاں گزر رہی تھی۔ یعنی ایک جو جنا ایونیو ہے، جسے شرائع دستور بھی آپ کہتے ہیں، وہ بھی بند نہیں ہوئی۔ مطلب یہ تو لینتھ تھی اور اس قسم کا جو ہے حالات تھے۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ جتنے بندے نکلے، میں نے یہ دیکھا کیونکہ میں وہاں دھرنوں میں کوریج میں بھی رہا، فیض آباد پہ دھرنے ہوتے رہے، پھر جو ہے وہ مختلف مذہبی جماعتوں کے ہوتے رہے، ہزارہ کے حوالے سے ہوتے رہے۔ تو یہ تو آپ صرف فیض آباد کو روک کے کھڑے ہو جائیں نا 10 منٹ کے لیے، تو اتنی بھیڑ تو ویسے لگ جاتی ہے، وہ اس وجہ سے کیونکہ اسلام آباد ہے، وہاں پھر رش بنتا ہے اور وہ فیض ساری آباد میں چیزیں۔ تو ویسی بھیڑ لگی رہتی ہے۔ ہاں اچھی خاصی بھیڑ لگ جاتی ہے۔ اور آج پھر یہ ہوا کہ جو ایک تاثر شروع میں تو یہ تھا کہ میڈیا نے دیکھا آج کہ جو پیغام جانا چاہیے تھا وہ بھی نہیں بلڈ کر سکے، بڑی ریلیکس ماحول میں سارا کچھ چل رہا تھا کہ بس کوئی آیا ہے، جیسے چھوٹی چھوٹی مذہبی کوئی جماعت آئی ہے، انہوں نے کیا ہے اور وہ چلے گئے ہیں، تو وہ کوئی پریشر بلڈ نہیں کر سکے، میرا تو یہ خیال ہے۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ وہ ہوتا ہے نا، دیکھیں ہم نے اسرائیل کے معاملے پہ جلسے دیکھے ہیں، ہم نے توہین اس پہ توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پہ دیکھے ہیں،
ختم نبوت پہ دیکھیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی جب ایمبیسی کسی بھی ملک کے خلاف جاتے ہیں، کسی بھی ادارے کے خلاف جاتے ہیں، تو آپ ایک یادداشت لکھ کے لے جاتے ہیں کہ بھائی کیا کر رہے ہو، یادداشت یہ ہے ہماری، اس میں ہمارے یہ مطالبات ہیں، یہ ہمارا ایجنڈا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم اتنا بڑی بھیڑ اور ہجوم لے کے آئے ہیں۔ تو انہوں نے جلسہ کیا اتنا لمبا چوڑا اور باتیں کی حکومت کی مہنگائی کے حوالے سے کہ جی غربت بڑھ جائے گی تو آپ لوٹ لینا سارے گودام جو حکومت کے، انہیں لوٹ کے کھا جانا۔ تو ایک تو بڑی انفارچونیٹ سی بات تھی کہ بات آپ کرنے گئے ہیں الیکشن کمیشن میں لگے ہوئے کیس کی، بات وہاں پہ آپ کر رہے ہیں غربت کی، بات وہاں پہ آپ کر رہے ہیں کرپشن کی، ٹھیک ہے، دیگر چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں، اور جس حوالے سے تفصیلات بیان کرنی چاہیے تھی اس حوالے سے نہیں ہوئی۔ اور پھر ایک اور کیس کو کمزور کرنے والی بات یہاں پہ یہ کر دی، جیسے آپ بھی پروگرام کرتے ہیں، ہمارے دیگر دوست بھی کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں کسی پہ بھی غداری کا جو مقدمہ ہے یا غداری کی بات وہ نہیں کرنی چاہیے، اگر بالکل کریں صحیح تو پھر اس کو مکمل طور پہ کیس کی صورت میں لے کے آئیں، سپریم کورٹ میں لے کے آئیں، ہائی کورٹ میں لے کے آئیں، سینٹ میں لے کے آئیں، اسمبلی میں لے کے آئیں، پھر اسے ثابت بھی کریں، ثابت کریں اگر کوئی سیریس بندہ ہے اور واقعا کوئی غدار ہے بھی تو پھر اس کو ثابت کریں تاکہ جو ہے وہ کل کو کوئی اور آپ کے اوپر الزام نہ لگا سکے۔ یا ماضی بالکل میں بھی ٹھیک ہم دیکھتے ہے رہے کہ نون جی لیگ کے اوپر آپ نے پتا طاہر القادری صاحب نے بڑے الزام لگائے تھے کہ جی را کے ایجنٹ ہیں اور انڈین ایجنٹ ہیں، ان کی کمپنیوں سے بندے نہیں کر رہے ہیں۔ آج تک کوئی بندہ آیا آپ کے سامنے، کوئی ابھی ڈاکومنٹس تک آئے، کوئی کیس ہوا؟ میں نہیں کہتا کہ یہ نہیں ہے یا ہیں، یہ جو بھی ہے وہ ہمارا میٹر ہی نہیں ہے۔ دیکھیں وہ دیکھیں گی، عدالتیں دیکھیں گی، ادارے دیکھیں گی، ان کا کام ہے تحقیق کرنا، ہمارا نہیں ہے کہ یہ ایجنٹ ہیں یا یہ کسی ملک کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یا نہیں ملے ہوئے، یہ ہمارا میٹر نہیں۔ لیکن الزام اس طرح نہیں لگنا چاہیے بغیر ثبوت کے۔ آج مریم نے بھی وہی غلطی دہرا دی کہ جی عمران خان جو ہے وہ ایجنٹ ہے اور غدار ہے اور بی جے پی سے جو ہے پیسے لیے ہوئے ہیں اور اسرائیل سے لیے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک غلط تاثر ہے، اس قسم کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان کی سیاست میں بہرحال بہت کچھ غلط ہوتا ہے لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کم از کم۔ یہ بالکل دیکھیے دو چیزیں پاکستان کی سیاست میں نا بہت زیادہ ماضی میں ہوتی رہی ہیں، اور نون لیگ اس معاملے میں یہ کہوں گا سب سے زیادہ گلٹی ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ نے یہودی ایجنٹ قرار دینا کسی کو، دشمن ملک کا ایجنٹ قرار دینا، اور تیسرا آپ نے اس کو احمدی کافر کچھ بھی اس طرح کی اس کے ساتھ آپ نے چیز ایسوسیٹ کر دینا۔ تو یہ مذہب کارڈ اور یہ جو دشمن ملک کا کارڈ ہے نا سر، یہ بہت زیادہ کیا جاتا ہے، یہ میں آپ سے اگری کرتا ہوں۔ جہاں تک پی ڈی ایم کے اس سلسلے جو انہوں نے کیا تھا اس کی بات ہے، یہ بھی میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ انہیں بجائے اس کے کہ جو کیس ہے بیسیکلی پولیٹیکل جو فورن فنڈنگ ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں، انہوں نے اس کے اوپر لے آئے۔ اس کا ایک ریزن اور بھی ہے کیونکہ جب یہ فورن فنڈنگ کھلے گی نا اسد، تو یہ صرف عمران خان جو ہے اس کے ساتھ مسئلہ نہیں ہوگا، وہ خالی شکنجے میں نہیں آئے گا، یہ سارے شکنجے میں آئیں گے۔ اس کا ریزن یہ ہے ان میں سے کوئی سعودی عرب سے یہ ضلع دیکھنا تو پھر یہ بھی بڑھے گا نا کہ فضل الرحمان صاحب کن کو جو ہے وہ خط لکھتے رہے ہیں، کن سے پیسے جی منگواتے رہے ہیں، کن بالکل کو کہتے رہے ہیں کہ بالکل میں بالکل اچھا کہنے تابع دار ہوں، آپ مجھے اگر موقع دیں تو میں ان دونوں سے، نواز شریف اور زرداری دونوں سے اچھا پرفارم کروں گا۔ دیکھیں یہ پھر ساری بالکل باتیں کھل کے سامنے آ جائیں گی اور پھر مشکل ہو جائے گا نا ان کے لیے، اپنے پی ڈی ایم کے لیے۔ پھر نون لیگ کی جو ہے وہ اسامہ بن لادن اور القاعدہ اور وہ سارے جو ہے وہ کیس بھی کھل کے سامنے آ جائیں گے، بڑا کتنے کچھ کتنے کھلے پیسے گا، کھل میں کے آپ کو سامنے۔ ادھر آئی جی پھر آئی کھل زرداری کے صاحب گی۔ کے اس کیسوں کی جو ہے وہ ساری چیزیں بھی سامنے آ جائیں گی، پھر وہ والیوم 10 بھی کھلے گا، پھر تو بات لمبی چوڑی ہو جائے گی نا، پھر تو معاملہ یار رکے گا نہیں۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا اس میں یہ ہوگا کہ یہ اس کو تھوڑا سا دیکھیے، کل ہم نے بات کی تھی براڈ شیٹ کے اوپر، آج ہم بات کریں فورن فنڈنگ کے اوپر۔ ان ساری چیزوں کو اگر آپ ملائیں نا تو ان میں ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں، سارے سمام میں سارے ننگے ہیں سر۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی دودھ کا دھلا نہیں ہے، ایک سے بڑھ کے ایک، جس کو کہتے ہیں نا یہاں پہ ملک کو لوٹنے کے لیے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ان میں سے انفارچونیٹلی میں یہ سمجھتا ہوں، یعنی یہاں پہ اب ہم تقریباً 9 منٹ ہمیں ہو چکے ہیں، تو میں صرف یہ کہوں گا کہ جب تک عوام اپنے حقوق کو خود نہیں سمجھے گی، جب تک اسد سید اگر منڈی بہاؤدین جا کے الیکشن لڑتا ہے اور عوام اسد سید کو ووٹ نہیں دے گی اور کسی ایسے کو ووٹ دے گی کہ کوئی ماجا جھارا جو بھی ہے صرف اس لیے ووٹ دے کہ وہ اس کے علاقے کے لوگوں کو بریانی کھلا رہا ہے یا سم تھنگ لائک دیٹ، ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے سر۔ یہ فورن فنڈنگ ہو یا کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ ہو اسد، یہ چیزیں یہ ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے میں تو یہ کہوں گا یہ کی جا رہی ہیں، اور اس کا صرف ایک مقصد ہے کہ عوام کو کسی ایک نئی بتی کے پیچھے لگا۔ اصل میں پرابلم یہاں پہ ضلع یہ بھی ہے کہ ہم اتنا کچھ دیکھ رہے ہیں تو چیزیں کچھ کہیں پہ کچھ نہ کچھ بدل بھی رہی ہیں۔ آج مجھے یہ دیکھنے میں لگا کہ کیونکہ کچھ مجھ جیسے اور آپ جیسے صحافی ہوتے ہیں نا، ان کو تھوڑی سی شرارت کرنے کا بھی جو ہے وہ ضرور شوق رہتا ہے کہ اب اس پورے میں ایک دو صحافی تھے ولاگر تھے، انہوں نے بندوں سے جا کے پوچھا کہ بھائی آپ کیوں آئے ہوئے ہو؟ کسی نے کہا جی مہنگائی کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، یہ تو یہاں پہ آج جو جلسہ ہو رہا ہے یہ ہوئی وہ ممنوعہ یا فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے ہو رہا ہے۔ اس نے کہا ہمیں نہیں پتا جی، ہم تو بس آئے ہوئے ہیں۔
تو ایک خاتون سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا جی ہمیں تو یہ کہا گیا کہ اگر آپ اس جلسے میں جائیں گی تو آپ کو کل جو ہے کونسلر کی ہم ٹکٹ دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. تو ایسے ایک سے پوچھا گیا تو اس نے کہا جی میں تو ریڈی لگاتا ہوں یہاں یہ پاس ہی کیا اس کا نام ہے جی پرانی پنڈی کا ایریا اس نے بتایا، ہاں پیر ودھائی. تو میں تو وہاں سے آیا ہوں، مجھے کہا گیا کہ جو آپ کو اتنے پیسے مل جائیں گے. تو جب تک یہ چیزیں ہوتی رہیں گی، آج بری طرح پیٹا آپ دیکھ لیں گے، چلو 11 نہ کہیں تو 5 جماعتیں تو کہیں نا جی، ٹھیک ہے. اور پھر آپ شرائع دستور جو ہے اس پہ میں نے جلسے ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، اور ایک برسی ہوتی ہے اگست میں، 6 اگست کو 5 اگست کو عارف الحسینی صاحب کی. تو اس پہ میں نے دیکھا کہ وہاں پہ جو ہے وہ 60 70 ہزار 80 ہزار بندہ تو وہ اکٹھا کر لیتے ہیں. شرائع دستور پہ 5 سال ہوتی رہی ہے. تو یہ بڑی عجیب سی میرے لیے بات تھی کہ 5 بڑی جماعتیں، سیاسی جماعتیں، اور وہ لوگوں کو نہیں نکال پا رہی، اور وہ شرائع دستور بھی بھر نہیں سکے. یہ یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ یہ یہ بیانیہ الارمنگ بڑی چیز ہے کہ صحیح ان بات کو، نہیں بیان کیونکہ کرتا. بیانیہ ہی نہیں ہے نا، کوئی بیانیہ نہیں ہے. آگے اب آپ دیکھ لیں جو اس سے زیادہ مذکر خیز بات ہونے والی ہے، اور وہ جب ہوگی تو میں پھر اس کے اوپر بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا چیزیں کہ اسرائیل کی ایکسیپٹنس کے حوالے سے جو ہے ایک ریلی کرنے جا رہے ہیں، فضل الرحمان کرنے جا رہے ہیں، کراچی میں کرنے جا رہے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف کرنے جا رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے یعنی جی. کہ وہ اسرائیل ایکسیپٹ یہ بڑی کروانا چاہ رہے ہیں یا اس کو کی نہیں، ایکسیپٹنس کے وہ کہہ رہے خلاف ہیں کہ بات جی کر رہے ہیں؟ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، یہ تسلیم کر لے گا، ہم اس کا راستہ روکنے جا رہے ہیں. ویسے اس پہ بھی ہمیں بات کرنی چاہیے اسرائیل کی ایکسیپٹنس کے تو اوپر. اس کے حوالے سے میرے پاس کچھ چیزیں ہیں، میں وہ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں جب یہ کریں گے تو پھر شیئر کروں گا آپ کے ساتھ. چلیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بات کریں گے. باقی ایک چیز میں آخر میں بتاتا چلوں سر، پاکستان میں مجمع کیسے اکٹھے ہوتے ہیں یہ ہم سب کو پتا ہے. ہم سب کو معلوم ہے کہ خان صاحب کے کانسرٹس کو دیکھنے کے لیے لوگ آتے تھے، اس کے بعد چلے جاتے تھے. ہم سب کو معلوم ہے 17 اگست کو بھی ایک برسی ہوا کرتی تھی. وہ چودھری تنویر ایک پنڈی کے صاحب ہیں، وہ کس طرح سے لوگوں کو 250 روپے دہاڑی کے اوپر اور روٹی کپڑا مکان کے اوپر 4 دن کے لیے لے کر آیا کرتے تھے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے کی موجود ہیں، کوئی ماضی کی بھولی بھی باتیں نہیں ہیں. تو یہ جب مجمع اکٹھے جس نے کروانے ہوں گے یہ لوگ پیسہ لگا کے کر بھی لیں گے. اور میں آپ سے جو بات کر رہا تھا وہ یہی تھی کہ جب تک ہماری عوام جو ہے نا سر وہ اس چیز سے ان نکل کو کے، اویئر ہونا پڑے گا. ہاں انہیں اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. اس کپڑے مکان کے لیے یا ایک 2 دن کی شیلٹر کے لیے اگر یہ باہر آئیں گے تو سر یہ مسئلے حل نہیں. بالکل. اسی بات کے ساتھ ہم جو ہے وہ اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں یہاں پہ، اور اپنے تمام ناظرین اور تمام سننے اور دیکھنے والوں کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ دیکھتے ہیں سنتے ہیں تو کمنٹس لازمی کیا کریں، لائک کر دیا کریں. اور 2 چینل تبصرے پہ تبصرہ ذیلے بھائی کا چینل ہے، اور میرا چینل ہے اساسی لائیو، ان دونوں کو سبسکرائب کریں تاکہ ڈیلی کی جو اپڈیٹس ہیں وہ آپ تک پہنچے رہیں. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.